ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. یہ آیت کریمہ جس میں اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ اے میرے بندو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، مٹ جانے والا ہے، لیکن جو خدا کے پاس ہے اس کے لیے بقا ہے، اس کے لیے دوام ہے۔ تم خود مٹ جانے والے ہو، لہذا جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارا سرمایہ ہے، جو تمہارا اقتدار ہے، جو تمہاری سلطنت ہے، یہ بھی مٹ جانے والی ہے، لیکن خدا جو باقی رہنے والا ہے، نہ اس کے لیے فنا ہے اور نہ ان چیزوں کے لیے فنا ہے جو خدا کے پاس ہے۔ اس آیت کریمہ کو سبھی نے پڑھا، حافظوں نے حفظ بھی کیا، قاریوں نے اس کی تلاوت بھی کی، اور ہر مسلمان اس آیت کو دہراتا رہا اور پڑھتا رہا۔ لیکن اس آیت کو جس نے تفسیر دی اور معنی دیے وہ کربلا والوں نے قربانی دے کے بتا دیا کہ جو چیزیں خدا کے پاس ہیں اسی کے لیے بقا ہے۔ انسان کتنے بڑے بھی اقتدار کا مالک کیوں نہ ہو جائے، کتنے بڑے تخت و تاج کا مالک کیوں نہ ہو جائے، یزید جیسی سلطنت جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، سب سے بڑا سپر پاور تھی اس وقت، اور اس کے مقابلے میں امام حسین کے ساتھ صرف 72 چاہنے والے تھے، جن کے پاس مادی طور سے کچھ بھی نہ تھا، یعنی 72 نفوس کہ جنہیں نہ لشکر کہا جا سکتا ہے، نہ جنہیں فوج کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں 6 مہینے کا شیر خار بھی تھا، اس میں 12-13 سال کے کمسن بچے بھی تھے، اس میں 85 سال اور 90 سال کے ضعیف بھی تھے کہ جن کا شمار نہ فوج میں ہوتا ہے نہ لشکر میں ہوتا ہے۔ یہاں لاکھوں کی فوج تھی، لیکن مظلوم جو بظاہر مٹھی بھر افراد تھے وہ پوری دنیا پہ چھا گئے، اور ظالم ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئے۔ وہ جسے اپنے تخت و تاج پہ غرور تھا، وہ اپنی حکومت میں نازا تھا، قدرت مسکرا رہی تھی کہ تجھے نہیں معلوم ہے میں جسے چاہتا ہوں بقا دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں، اور ظلم و ظالم کا مقدر ہی یہی ہے کہ ظلم مٹ جایا کرتا ہے، ظلم ختم ہو جایا کرتا ہے، ظلم نیست و نابود ہو جایا کرتا ہے۔ آج آپ ڈھونڈتے پھریے، تلاش کرتے پھریے، کہیں یزید کا نام و نشان بھی نہیں ملتا،
کہیں کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ حسین جس نے حق کی راہ میں قربانی دی، جس نے اپنے سرمایے کو خدا کے حوالے کر دیا۔ قرآن کی آیت کے مطابق کہ جو خدا کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ باقی ہو جاتا ہے، وہ دائمی ہو جاتا ہے، اور جو انسانوں کے پاس ہے وہ مٹ جاتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے۔ امام حسین نے جو عظیم قربانی کربلا میں دی خدا کی راہ میں، آج حسین اور حسینیت دنیا کے گوشے گوشے میں چھائی ہوئی۔ آج دنیا کا کوئی خطہ نہیں، آج دنیا کا کوئی ملک نہیں، آج زمین کی کوئی سرحد نہیں جہاں کے اوپر حسین کا نام نہ ہو، جہاں کے اوپر حسین کا پرچم ہو۔ دنیا کی ساری حکومتیں محدود، لیکن حسین کی حکومت لامحدود ہے۔ آج آپ ایک ملک سے نکلیں، جیسے ہی آپ اس ملک کے بارے میں پہنچیں گے پھر اس کے بعد اس کا پرچم نظر نہیں آئے گا، دوسرا ملک شروع ہو جائے گا۔ ہندوستان کی سرحدوں سے نکلیں گے، جیسے ہی پاکستان کا بارڈر آئے گا وہاں پاکستان کا جھنڈا نظر آئے گا۔ پاکستان کی حدیں جیسے ہی ختم ہوں گی پاکستان کا پرچم اور جھنڈا نہیں نظر آئے گا، اب افغانستان کا جھنڈا نظر آئے گا۔ افغانستان کی سرحد سے جیسے ہی آپ پار ہوں گے ایران میں داخل ہوں گے، وہاں ایران کا پرچم ہوگا، افغانستان کا پرچم نظر نہیں آئے گا۔ ایران سے آگے بڑھ کے آپ نے عراق کی سرحد پہ قدم رکھا اور وہاں عراق کا پرچم نظر آئے گا، ایران کا پرچم نظر نہیں آئے گا۔ اس سے اور ذرا آگے بڑھے، سیریا کی سرزمین کے اوپر پہنچ گئے، اب سیریا کا پرچم دکھے گا، عراق کا پرچم نہیں دکھے گا۔ اور سیریا سے چند قدم آگے بڑھے تو وہاں لبنان کا پرچم دکھنے لگے گا، اب سیریا کا پرچم نظر نہیں آئے گا۔ لیکن یہ حسین کا پرچم، یہ حسین کا ذکر، یہ حسین کا نام جس ملک میں بھی چلے جائیں گے، ہندوستان کے شہر میں جائیں گے حسین کا نام بھی ملے گا، حسین کا پرچم بھی ملے گا۔ ہندوستان کے باہر جہاں جہاں بھی جائیں گے وہاں حسین کا نام بھی ملے گا، حسین کا پرچم بھی ملے گا، حسین کی یادگار بھی بنائی جاتی ملے گی۔ دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی گوشہ نہیں ہے جہاں حسین کا پرچم نہ ہو، جہاں حسین کا نام نہ ہو۔ اس لیے کہ حسین نے اپنا پورا سرمایہ، حسین نے اپنا پورا سرمایہ اسلام کی راہوں میں صرف کیا ہے۔ برادران ایمانی، آج کی یہ سب جو شام غریبہ ہے، جس کا سارا دن آپ کا مظلوم مولا لاشیں اٹھاتا رہا، کبھی شیر خوار بچے کی لاشیں کو گود میں لے کے آیا، کبھی برابر کے بھائی کا علم خون میں بھرا ہوا بھائی کی لاش کی شبیہ کے طور پہ اوپر لے کے آیا، کبھی کلیے جوان بیٹے کا لاشا ننھے ننھے بچوں کے سہارے سے لے کر کے آیا، کبھی قاسم کی پامال شدہ لاش جسے وہ اٹھا کے نہیں سکتا تھا، لاش کے ٹکڑوں کو ہوا میں سمیٹ کے لے آیا۔ وہ امام جس نے اپنا پورا سرمایہ خدا کی راہ میں قربان کر دیا اور اس کے بعد اپنے سر کو سجدہ معبود میں رکھ دیا، ایسا سجدہ کیا کہ ابھی تک وہ سجدہ چل رہا ہے۔ ہر سجدہ کرنے والا سجدہ کرتے سر اٹھا لیتا ہے، لیکن میرا مولا ان سجدہ کرنے والوں میں ہے، وہ سجدوں کو زندگی دینے والا ہے کہ سجدے میں سر رکھا تو سر اٹھایا نہیں، سر قلم کر کے لوگ کے نیزہ میں بلند کیا گیا، حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جزاکم اللہ خیر جزا، جس کا پورا کنبہ مار دیا گیا ہو، کیا اس کے بعد بھی ظلم کی حدیں باقی رہتی ہیں؟ یہ کتنے درندے تھے، انسانیت سے کتنے دور تھے، جنہوں نے 6 ماہ کے دودھ پیتے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے باوجود بھی ابھی انہیں ظلم کر کے تسلی نہیں ہوئی۔ وہی ملائکہ جنہوں نے علی اکبر کا سینہ چھلنی کیا تھا، جنہوں نے عباس کے بازو قلم کیے تھے، جنہوں نے شیر خوار بچے کو تیروں کا نشانہ بنایا تھا، یہ ملائکہ اب مولا حسین کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں اور اے حرم کا
دروازوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا کہ ہم سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن اپنا پردہ نہیں دے سکتے، اپنی چادر نہیں دے سکتے۔ وہ ملائم نیزوں سے چادر پھینکتے تھے، ان بیویوں کے ہاتھ زخمی تھے، سر زخمی تھے، چادر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی تھی، لیکن بیویاں چادر اپنے ہاتھ سے دینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ملائم سامان لوٹ کے لے گئے تو لے گئے، لیکن اسی پہ اکتفا نہیں کی۔ اس کے بعد انگارے لیے ہوئے بڑھے اور خیموں میں آگ بھی لگا دی، خیمے جلنے لگے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ تقریباً سارے خیمے جل گئے، ایک خیمہ بچا ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بیوی ہے جو بار بار اس جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ میری سمجھ میں نہ آیا، میں سمجھا شاید کوئی بہت قیمتی سامان ہے جسے وہ معظمہ وہاں سے اٹھانا چاہتی ہے، جو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کر رہی ہے، اپنی جان بھی ہتھیلی پہ لیے ہوئے ہے۔ بار بار خیمے میں جلتے ہوئے گئی، واپس آئی۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا وہ بیوی جلتے ہوئے خیمے میں گئی اور ایک بیمار کو اٹھایا اور لیے ہوئے جھکے جھکے خیمے سے باہر آئی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے یا کا بیمار امام تھا جسے اس کی پھوپھی جلتے ہوئے خیمے سے بچا کے لا رہی تھی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خیمے جلا دیے اشقیاء نے، ننھے ننھے بچوں کو تماچے مارے، بچیوں کے کانوں سے گوشت لیے۔ ایک ننھی بچی، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ شام غریبہ کا اندھیرا شروع ہو چکا تھا کہ اسی اندھیرے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی، ایک کم سن بچی جس کے کانوں سے خون ٹپک رہا تھا، جس کے دامن میں آگ کے شعلے تھے، میں آہستہ سے ریت کے اوپر لیٹ گیا۔ چھوٹی بچی ہے، کہیں مجھے دیکھ کے سہم نہ جائے۔ وہ بچی دوڑی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ جب میرے قریب آئی، میں نے آہستہ سے بچی کے دامن سے آگ کے شعلے کو اٹھایا، یہ بجھانا تھا۔ بچی نے کہا شیخ جہاں تم نے اتنی مہربانی کی ہے ہمیں نجات کا راستہ بھی بتا دے۔ میں متحیر رہ گیا، میں نے کہا بیٹی رات کی تاریکی ہے، تو ابھی کم سن ہے، یہ نجات کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا شیخ تجھے نہیں معلوم کائنات کا مشکل کشا، ہر ایک کی مشکل آسان کرنے والا میرا دادا وہی نجف میں سویا ہے۔ میں نجف جاؤں گی، بابا سے پرندہ دادا سے فریاد کروں گی، دادا تم آرام سے سو رہے ہو۔ بابا کا سر قلم ہو گیا، خیمے جلا دیے گئے، چادریں چھین لی گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آزادارو، یہ بڑی قیامت کی شب ہے ان بیویوں کے لیے جو کل تک اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے حسرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن آج ام فرما ہے، قاسم نہیں ہے، ام لیلا ہے، علی اکبر نہیں ہے، رباب کا جھولا خالی ہے۔ آج بیویاں ہیں، سروں پہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ کل تک عباس علمدار تھے، بیویاں سکون آرام سے خیمے میں رہتی تھی۔ آج جب خیمہ بھی نہیں ہے، جلی ہوئی قناتیں ہیں، بیویوں کے سر پہ عباس بھی نہیں ہے، لیکن آج زینب عباس بنی ہوئی ہے، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، اور زینب نگہبانی کر رہی ہے اور بچوں کو بھی حساب کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ
بچے ریت کے اوپر سو رہے ہیں. ثانیہ زہرا نے بلایا ام کلثوم، ارے دیکھو یہ 2 بچے سو گئے ہیں، آپ انہیں آہستہ سے سینے سے لگا دو، ان کی نیند بیدار نہ ہونے پائے. دونوں بہنوں نے بچوں کو اٹھایا، لیکن سینے سے لگا کے محسوس کیا یہ بچے اب دنیا میں نہیں رہے. جب ان کے گریبان کو کھولا، سینے پہ گھوڑے کے ٹاپ کے نشان تھے. بچیوں نے ان ننھے ننھے لاشوں کو اٹھایا، لا کے خیمے کے قریب رکھ دیا. اب جو تلاش کیا تو سکینہ نظر نہیں آتی. زینب پریشان ہو گئی کہ بھیا نے جو امانت سپرد کی تھی وہی امانت موجود نہیں ہے. سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی ثانیہ زہرا شام غریب آتے اندھیرے میں نکلی. کہیں پتہ نہیں چلتا، کبھی فرات کا رخ کر کے آواز دیتی ہے، اے ہمارا عباس، کہیں تمہارے پاس تو سکینہ نہیں ہے. ایک سوال کو آتا ہوا دیکھا، کہا تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا ادھر؟ کہا میں نے بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، کسی کی بچی کے دردناک رونے کی آواز آئی، میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا، لہذا ہو سکتا ہے کوئی بچی ادھر ہو. اس آواز کے سہارے ثانیہ زہرا اپنی اس بچی کو ڈھونڈتی ہوئی چلی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی نشیب میں پہنچی جہاں ماجائے گلاشا پڑا ہوا تھا. کیا دیکھا کہ سکینہ ایک بے سر لاش سے لپٹی ہوئی ہے. دیکھنا تھا اٹھی آگے بڑھی، بچی کو سینے سے لپٹ کے سو گئی تھی. یہ کہاں سو رہی ہو سکینہ؟ یہ تم کہاں کیسے آ گئی بیوی؟ کاپ بھی اماں جب ظالموں نے تازیانے اور تماچے مارے تو میں بابا کو ڈھونڈتی ہوئی، بابا بابا کرتی ہوئی اسی جنگل میں پھر رہی تھی کہ اس لاش سے آواز آئی، اے میری بیٹی میری طرف آیا. بس میں بابا کے سینے سے لپٹ گئی. پھوپھی نے کہا چلو بیوی چلو گھر چلتے ہیں. کہا پھوپھی اب گھر ہی کہاں ہے، خیمہ بھی تو جلا دیا گیا. کہا چلو بیوی یہ جنگل رہنے کے قابل نہیں ہے. جاتے جاتے بچی نے پوچھا بابا آج تو آپ کے سینے پہ سو گئی، اس کے بعد مجھے کیسے نیند آئے گی؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، بیوی آج سے تم ماں کے پاس سو جانا. کہا ماں کو علی اصغر سوتا ہے. کہا آج سے ترتیب بدل گئی، اصغر میرے پاس سوئے گا، تو ماں کے پاس سوئے گی. جزاکم اللہ خیر الجزا. ثانیہ زہرا شام غریبہ کے اندھیرے میں پہرا دے رہی ہیں. دلایا پھر رہی ہے کہ ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ دور سے کوئی سوار آ رہا ہے. اس کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. ثانیہ زہرا نے سمجھا کہ شاید کوئی سامان لوٹنے والے آ رہے ہیں. آواز دیے شخص اگر تو کچھ سامان اور اسباب لینے کے لیے آ رہا ہے تو ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے، ہمارے اسباب سب لٹ چکے ہیں، واپس چلا جا. لیکن سوار بڑھتا چلا آ رہا ہے. ثانیہ زہرا نے کہا ایسا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بڑی مشکل سے ابھی سوئے ہیں، واپس چلا جا. اگر لوٹنا ہے کہ صبح آ جانا، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوگا ہم خود ہی تیرے حوالے کر دیں گے. لیکن سوار بڑھتا چلا رہا ہے. ایک مرتبہ شیر خدا کی بیٹی کو جگا لا گیا. کیا تو سمجھتا ہے آج عباس نہیں
اور تو بڑھتا چلا آ رہا ہے، سوال بالکل قریب آ گیا۔